معزز ناظرین کرام، آداب عرض۔ آج 5 اکتوبر 2025 کی تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ آج بیرون ملک مقیم یوٹیوبرز ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ایک ویڈیو لاگ سننے کا موقع ملا، اور اس ویڈیو لاگ میں جناب شہباز گل صاحب نے پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے وہی بیہودہ بے بنیاد جھوٹے الزامات جو ایم کیو ایم پر وہ برسہ برس سے دہراتے رہے ہیں، شہباز گل صاحب نے بھی فوج اور آئی ایس آئی کی لائن اختیار کرتے ہوئے انہی الزامات کو دہرانے کی کوشش کی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہم نے بیرون ملک مقیم تمام یہ یوٹیوبرز، اینکرز اور صحافی حضرات ہیں، جن میں وجاہت سعید خان صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، شاہین صہبائی صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں اور عمران ریاض صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو وہاں پر امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں مقیم ہیں، اور یہ اپنے وی لاگز میں، اپنے پروگرام میں تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور تاریخی حقائق کو مسخ کرتے ہوئے یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھیوں کی جانب سے انہیں آئینہ دکھایا گیا کہ نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط ہیں، آپ تاریخ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاریخی حقائق کو مسخ کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ظلم زیادتی پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے بنگالیوں کے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافیوں کا سلسلہ روا رکھا گیا، بلوچوں کے ساتھ جاری ہے، پشتونوں کے ساتھ جاری ہے، سندھیوں کے ساتھ جاری ہے، اور پھر بانیان پاکستان کی اولادیں مہاجروں کے ساتھ تو باقاعدہ اعلانیہ فوجی آپریشن کیے گئے، اور ان فوجی آپریشنوں کے دوران بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو چن چن کر ہزاروں کی تعداد میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ لیکن ان یوٹیوبرز اور اینکر پرسنز اور صحافی حضرات کو یہ مظالم دکھائی نہیں دیے، اور ہماری جانب سے، ہمارے ساتھیوں کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ مہاجروں کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبان کیوں اٹک جاتی ہے، آپ کی زبان پر چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے کارکنان، ان کے چاہنے والوں پر جو ریاستی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اس مظالم کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے آپ کیوں کترا جاتے ہیں؟ تو آج موصوف شہباز گل صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھیوں کے اس اصرار پر اپنے وی لاگ میں ایک عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف اپنا موقف دیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ایم کیو ایم ایک متشدد جماعت ہے۔ واہ صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک تشدد پسند جماعت بن گئی ہے۔ میں آپ کو تاریخی حقائق کی جانب لے کے چلتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے شہباز گل صاحب 1965 میں صدارتی الیکشن ہو رہے تھے جنرل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مابین۔ اس صدارتی الیکشن میں کراچی کے عوام نے قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، انہیں ووٹ دیا، جس کی پاداش میں جنرل ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب کی سربراہی میں ایک جلوس مہاجر بستیوں پر حملہ آور ہوا، مہاجروں کی املاک کو لوٹا گیا، متعدد مہاجروں کو خاک و خون میں نہلایا گیا، اور مہاجروں پر ظلم و بربریت کی ایک ناقابل بیان داستان رقم کی گئی۔ اس وقت نہ تو الطاف حسین صاحب میدان سیاست میں تھے اور نہ ایم کیو ایم سیاست کر رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں، 1972 کا دور آتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کزن، جو اس وقت کے سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے،
ممتاز بھٹو صاحب، ان کے ذریعے صوبہ سندھ کی اسمبلی سے لسانی بل منظور کرایا گیا، اور اس لسانی بل کے ذریعے اندرون سندھ میں مقیم مہاجروں کی املاک اور مہاجروں پر حملے کرائے گئے، اور یہ حملے اتنے شدید تھے کہ مہاجروں کو اندرون سندھ کے مختلف شہروں سے اپنے بسے بسائے گھر اور جمع جمائے کاروبار کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس وقت بھی نہ تو ایم کیو میدان سیاست میں تھی اور نہ جناب الطاف حسین میدان سیاست میں تھے۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان سے لے کر ایم کیو ایم کے قیام تک، بات کی کہانی میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، تو مہاجروں کے ساتھ یعنی بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تعصب، عصبیت اور نفرت کا بدترین مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ ان کا سیاسی، تعلیمی، معاشی، جسمانی قتل عام کیا جاتا رہا، اور ایم کیو ایم زندگی کے ہر شعبے میں مہاجروں کے ساتھ تعصب، عصبیت اور نفرت کا رد عمل۔ آپ کہتے ہو کہ ایم کیو ایم تشدد پسند جماعت، آپ بتائیے کہ کسی تشدد پسند جماعت کو سندھ کے شہری علاقوں میں واضح اکثریت سے عوام ان کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجیں گے؟ ایم کیو ایم کا قیام 1984 میں عمل میں آیا، اور 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں عوام نے، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام نے ایم کیو ایم کو اپنی نمائندہ جماعت تصور کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے نمائندوں کے حق میں ووٹ دیے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی اور حیدرآباد کے میئرز اور ڈپٹی میئرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ کوئی تشدد پسند جماعت عوام کی مینڈیٹ سے منتخب ایوانوں میں نہیں پہنچتی۔ پھر آگے چلتے ہیں، 1988 کے عام انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے عوام ایم کیو ایم کے نمائندوں پر اپنے اعتماد کی مہر لگاتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بناتے ہیں، اور ایم کیو ایم کی یہ کامیابی اتنی کامیابی ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی تیسری سب سے بڑی جماعت اور صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابھرتی ہے۔ آپ ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ کوئی تشدد پسند جماعت کو عوام ووٹ دے کر کامیاب بناتے ہیں؟ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے کہ ایم کیو ایم تشدد پسند جماعت ہے، تھوڑی سی بھی شرم آئی ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب؟ آپ نے تاریخی حقائق کو مسخ کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو مزید خراب کیا ہے۔ آپ اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کو گمراہ کرنے کی شرمناک کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم تشدد پسند جماعت نہیں۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 19 جون 1992 کے الیکشن کے موقع پر۔ اس وقت ایم کیو ایم سندھ کی دوسری بڑی جماعت تھی اور پاکستان کی تیسری بڑی جماعت تھی، اور صوبہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر تھی کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ایک دن کے لیے بھی کرفیو نہیں لگا تھا، اور سندھ کے شہری علاقوں میں ہر جگہ ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ اور ایم کیو ایم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب اور متوسط طبقے کی قیادت کو منتخب ایوانوں میں پہنچایا تھا، جس کی پاداش میں ایم کیو ایم کے خلاف 19 جون 1992 کو ایک باقاعدہ اعلانیہ فوجی آپریشن کا آغاز کیا، اور یہ فوجی آپریشن آج کے دن تک کسی نہ کسی شکل میں مہاجروں اور ایم کیو ایم کے خلاف جاری ہے، اور آپ ان حقائق سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاجروں پر فوج نے کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پاکستان کی فوج کے ساتھ اور آئی ایس آئی کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی جلدی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کے تعلقات فوج سے ویسے ہی بحال ہو جائیں جیسے ماضی میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ الطاف حسین اور ان کی جماعت اور ان کے کارکنان کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کر کے ہی آپ فوج اور آئی ایس آئی کی گڈ بک میں شامل ہو سکتے ہیں، اور لہٰذا آپ نے یہ راستہ اپنا رکھا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام، بالخصوص سندھ کے شہری عوام، بے وقوف نہیں ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایم کیو ایم کو تشدد پسند جماعت قرار دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایم کیو ایم یا مہاجروں نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا تھا۔ مہاجروں نے
کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر پر گھس کر توڑ پھوڑ نہیں کی، حملہ نہیں کیا. مہاجروں نے، ایم کیو ایم کے کارکنان نے کبھی کسی فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے. یہ جناب یہ حملے کرنے والے وہ لوگ تھے جن کی آپ صبح شام تعریفیں کیا کرتے ہیں، جن کی آپ وکالت کیا کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہو کہ جنرل ایوب خان نے بھٹو کے ساتھ مل کر ملک دولخت کیا. تو جناب جنرل ایوب خان نے ملک دولخت کیا اور اس کا پوتا وہ آپ کی جماعت کا رہنما بنا ہوا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ملک کا سب سے بڑا ہمدرد اور محب وطن اور انسانی حقوق کا چیمپئن قرار دیتے ہو. آپ کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی؟ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اعلانیہ ایم کیو ایم اور مہاجروں کے خلاف اعلانیہ فوجی آپریشن کے دوران 25,000 سے زائد مہاجر نوجوانوں کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا، ان کا ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. ان شہیدوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین، بھتیجے عارف حسین اور بہنوئی اسلم ابراہنی بھی شامل ہیں. ایم کیو ایم کے معصوم و بے گناہ کارکنان کو جیلوں سے نکال کر، ہتھکڑیاں پہنا کر، بیڑیاں پہنا کر، انہیں ماورائے عدالت قتل کر کے اس سفاکانہ قتل کو پولیس مقابلہ قرار دیا گیا. اور اس کی ساری تفصیلات اخبارات میں موجود ہیں اور یقیناً یہ آپ کے علم میں بھی ہوگی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اس کے باوجود ایم کیو ایم اور مہاجروں پر ریاستی مظالم کے باوجود آپ ایم کیو ایم کو تشدد پسند جماعت قرار دیتے ہیں. آپ کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی؟ اس کو آپ کی بے شرمی اور بے غیرتی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے ان الفاظوں نے مہاجروں کے رشتے زخموں پر کس طرح نمک پاشی کی ہے؟ اگر آپ مہاجروں سے ہمدردی کے 2 بول نہیں بول سکتے تو خدا را ان کے زخموں پر نمک پاشی بھی نہ کریں. آپ کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم نے آپ سے ہمدردانہ درخواست کی تھی کہ جہاں آپ پی ٹی آئی کے کارکنان پر ریاستی مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں مظلوم بلوچوں پر ڈھائے جانے والے فوجی مظالم کا، ریاستی مظالم کا بھی ذکر کریں. مظلوم بلوچوں، پشتونوں اور مہاجروں کے لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ، ان سے اظہار ہمدردی کریں، اپنے پروگرام میں ان کو جگہ دیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو ظلم زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ جناب شہباز گل صاحب، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ عوام کو گمراہ کر کے آپ تعصب، عصبیت اور اپنی مہاجروں سے ازلی نفرت کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میری آپ سے ہمدردانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کیجیے اور حقائق کو گمراہ کرنے، مہاجر عوام کو، پاکستان کے عوام کو حقائق کی پردہ پوشی کر کے، حقائق کو مس کر کے انہیں گمراہ کرنے کی شرمناک کوشش سے باز رہیں. یہی ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے اور خود آپ کے لیے بہتر ہوگا. مجھے امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور کریں گے اور مہاجروں کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم اور اس کے بانی و قائد جناب الطاف حسین کے خلاف اپنے زہریلے، متعصبانہ اور ناجائز غیر منصفانہ عمل پر نظر ثانی کریں گے. بہت بہت شکریہ.